بات یہ ہے، پہلی تو آغا ناصر صاحب سے یہ بہت اچھا طریقے سے انہوں نے سوال کیا ہے، چونکہ انہوں نے ساتھ واضح بھی کیا کہ میرا اہل تشیع کے ساتھ تعلق ہے، اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اگر کسی کے ساتھ کسی کے پاس غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ بے شک صرف پہلے میں تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 40,000 درہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کیے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ کیا بات؟ آپ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارا مال قربان کرنا، اللہ جان اپنے آقا کریم پر قربان کرنا اور اپنی اولاد قربان کرنا۔ سبحان اللہ۔ جس صحابی رسول کا یہ عقیدہ اور یہ مسلک ہو، اور جس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بھی یہی ہو سبحان اللہ۔ کہ تن من دھن مصطفیٰ پر قربان کر دیا ہو، اور پھر اسلام کی عظیم الشان فتح ہر جگہ پر روشن کی ہو، ایسے صحابی پر اس طرح کی انگلی اٹھا کر یہ بات کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ کہ جس نے جب رسول اکرم نے جنگ کے لیے کہا کہ لوگوں مال لاؤ، حضرت عمر نے کہا آج میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے اور مال پیش کیا۔ میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر پر، آپ نے اپنے گھر کا کون سا مال اٹھایا؟ ایک ایک چیز اٹھا کر، اپنے کپڑے بھی جو سلامت تھے وہ بھی اٹھا لیے اور گٹھی میں باندھ کر اٹھایا اور کریم آقا کے قدموں میں رکھ دیا، اور پھٹے کپڑے پہن کر کانٹوں کے بٹن بنا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور کریم آقا نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ عشق رسول ضروری تھا یا کہ یہ وہ چیز ضروری تھی، پہلی تو بات یہ ہے اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ وہ اس طرح کی شان والا صحابی، اس طرح کے مقام والا صحابی کہ ابھی کوئی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تو سب سے پہلے جسے یہ شان ملی حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ پیدا کیا اور مومن ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جنازے کی بات کی، یہ تو تھی ایک جذباتی بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ صحابہ حضرت عمر آئے تو گھر کا آدھا مال، حضور نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ آج ابوبکر کو میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ پر حضرت ابوبکر سے پوچھا تو کہا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں میرا مال بھی تمہارا ہے، میری جان بھی تمہاری ہے، کیا کروں پیش میرے آقا، میرا تن من دھن سب کچھ تیرا ہی ہے، سب کچھ میں لے آیا ہوں۔ پوچھا گھر کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑا ہے، حالانکہ سرکار تو بالکل سامنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اب یہ صحابہ ہیں حضور کے جن پر ہمارے موصوف جنہوں نے یہ ابھی کال کے ذریعے ناصر صاحب آغا ناصر غالباً انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی نماز جنازہ معروف معنوں میں نہیں پڑھی گئی، یہ علماء اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ معروف معنوں میں جس طرح کہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم مغفرت کے لیے، میت کی مغفرت کے لیے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں، تو جس کے صدقے سے پوری کائنات پورے امت مسلمہ کی مغفرت ہوگی، ان کا جنازہ اس طرح ہوگا جس طرح میرا یہ اس کا ہوتا ہے، نہیں اس طرح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنازہ نہیں تھا، کیا تھا کہ صحابہ سرکار کے 10-10 کی 5-5 کی ٹولی میں آتے، کریم آقا کا دیدار کرتے، درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے، یہ طریقہ تھا ایک۔ تو اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے آتے، دیدار کر کے زیارت کر کے تو چلے جاتے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، یہ میرے پاس اہل تشیع کی یہ تو ہم مانتے ہیں جو میں نے بات عرض کر دی ہے، اب چونکہ سوال ان کا تھا اور جواب میں انہی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو احتجاج طبرسی کا حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، الاحتجاج جلد نمبر 1، یہ نوٹ فرما لیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 اور سطر ہے 6 اور 7 اور ایران سے یہ جو چھپی ہے، ان میں انہوں نے کہا کہ لم یبخ، یہ وہ خود کہتے ہیں، من المہاجرین والانصار الا صلی اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین، یہ الاحتجاج کو جا کے پڑھے، میں نے حوالہ پیش کر دیا، پھر عرض کرتا ہوں جلد 1 صفحہ نمبر 106، ایران سے یہ چھپی ہے تفسیر ان کی، الاحتجاج
तबरसी जो है इनकी ये किताब है, इसके अंदर वो लिखता है कि मुहाजिरीन और अंसार में से कोई भी बाकी नहीं रहा कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा मुबारका में शिरकत ना की हो। क्या बात है, अब मैं तो नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह, सुभान इनकी अपनी एहतजाज जाके तबरसी से पूछें, एहतजाज तबरसी से पूछें जिसने ये बात लिखी है कि कोई भी मुहाजिरीन, हजरत अबू बकर मुहाजिर, हजरत उमर मुहाजिर, हजरत उस्मान गनी मुहाजिर, अब ये सब हजरत अली, अब ये तो वो कहते हैं कि मुहाजिरीन और अंसार में से कोई भी बाकी नहीं रहा कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा में शिरकत न की हो। क्या बात, तो जवाब तो उनकी अपनी किताब में, हमसे क्या पूछते हैं। सुभान हम तो ये बात अर्ज कर रहे हैं कि इन मारूफानों में नहीं आते, दीदार करके चले जाते। रहा मसला ये कि जो बनी वो सकीफा का ये जो कहते हैं कि सकीफा बनु सादा का वाक़या, तो वहाँ पर सहाबा जमा हुए, तो भाई रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद दीन को कायम रहना था, क़यामत तक कायम रहना था। तो इसलिए इस दीन की हिफाजत के लिए और दीन को आगे ले जाने के लिए और मुसलमानों की जो लीडरशिप है, मुसलमानों के लिए जो रहनुमाई है, उसके लिए भी तो इन्हीं सहाबा को जो हुजूर के हर वक्त आसपास रहते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, ये उनकी शान थी, उन्हीं ने करना था। इसलिए सारा काम सहाबा ने, इधर भी सहाबा थे उधर भी सहाबा थे। क्या बात, बहुत शुक्रिया शाह साहब क़िबला, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत सवाल का जवाब आपने इरशाद फरमाया। जी अल्लामा जमील रज़वी साहब क़िबला, आपकी तरफ आता हूँ। टाइम बहुत शॉर्ट है, ये आप 1-2 मिनट में ये सवाल को समेट दें कि हारून साहब ने बर्मिंघम से सवाल किया था, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे यहाँ किताबों में, दरअसल किताबें 2 तरह की हैं। जी जी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, लोग समझते नहीं हैं। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जो अहादीस की किताबें हैं, बुनियादी तौर पर ये लोग इसको मोतबर नहीं समझते और अक्सर किताबों का ये लोग इनकार करते हैं। इनकी अपनी जो किताबें, अपनी किताबों से हमारे ख़िलाफ़ रिवायतें ये सुनाते हैं हमें, जो हमारे लिए दलील नहीं बनती, हमारे लिए हुज्जत नहीं बनती हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं आओ कुरान के ऊपर, और कुरान पाक के बारे में इन्होंने खिलवाड़ बना रखा है। नुमिनु बिबादी व नकफुरु बिबाद, बाज़ को मानेंगे बाज़ को नहीं मानेंगे। तो ये मसला बना हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, सही है, सिहाह सित्ता में ये रिवायतें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर पढ़ा रहे थे, 17 तो साबित है ना कि सरकार के हुक्म से पढ़ाई। क्या बात, एक नमाज में अल्लाह के रसूल ख़ुद तशरीफ़ ले आए। वाह। तो जैसे ही हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आपने पीछे हटने का, पीछे हटने का इरादा फरमाया। सुभान अल्लाह। तो वो बड़ी मशहूर रिवायत है। जी। तो जहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर सूरह फातिहा की क़िरात शुरू फरमा चुके थे, सुभान अल्लाह, तो जहाँ आपने क़िरात छोड़ी, फिर अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, वाह, हज़रत सिद्दीक़ 2 कदम पीछे आ गए। पीछे आ गए। अल्लाह के रसूल ने उसी लफ्ज़ से जहाँ पर हज़रत सिद्दीक़ ने क़िरात छोड़ी थी, वहीं से अल्लाह के रसूल ने क़िरात फरमाई और इस तरह से नमाज मुकम्मल हुई। क्या बात, तो कायनात के अंदर ये वो एक नमाज थी, एक नमाज कि हज़रत सिद्दीक़ ने भी क़िरात फरमाई है और उसी क़िरात को अल्लाह के रसूल ने मुसलसल फरमाया। वाह। तो ये ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नमाज का कितना अजीम मकाम है। बहरहाल पीछे आ गए, फिर फरमाया कि ऐ सिद्दीक़, जब मैंने कहा था तुम क्यों पीछे है। हज़रत सिद्दीक़ ने, देखिए अदब और एहतराम, आखिरी जुमला है मेरा, हमारे दीन और मजहब में तो सिर्फ मोहब्बत है, अदब है, एहतराम है, मवद्दत है ना। और जो नहीं मानते इनके यहाँ गुस्ताखियाँ हैं, नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं। हम खूबियाँ गिनाते हैं, ये खामियाँ निकालते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है। जिगर का एक शेर पढ़ दूँ मैं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया अल्लामा जमील रज़वी साहब क़िबला आपका। जी अल्लामा यूनुस मिसबाही साहब क़िबला, सजाद साहब वेल्स से, उनका ये आखिरी सवाल है आज के प्रोग्राम का। सवाल कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन चलो 1-2 मिनट में आप इसके ऊपर बात कंप्लीट करें। कहते हैं कुछ लोग जो हैं वो सहाबा को पकड़ के बैठे हैं, कुछ अहले बैत के पीछे लगे हुए हैं,
تو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بات کرتے ہیں، اس طرح لوگ جو ہیں وہ راستے سے ہٹ رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو یہ نماز کا سوال تھا نا، تو اس میں ایک حدیث تو وہ ہے، تو اس میں مرقات میں ملا علی قاری نے یہ تشریح کی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہفتے پر نماز پڑھی تھی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی تھی، تو اس نماز میں امام حضرت ابوبکر صدیق تھے اور بعد میں پھر وہ ہٹ گئے اور حضور نے نماز مکمل فرمائی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آخری نماز جو 12 ربیع الاول کی فجر کو جو تھی تو وہ نماز حضرت ابوبکر صدیق نے مکمل پڑھائی، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ نماز مکمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہے۔ اور یہ حوالہ ہے سنن نسائی کتاب الامامہ، اور حدیث نمبر ہے 782۔ تو اس میں یہ ذکر ہے کہ مکمل نماز بھی پڑھی ہے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ بھائی کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، کوئی صحابہ کو مانتا ہے، تو یہ تو غلط ہے نا۔ ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ اختلاف اس لیے پیدا کیا کہ کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، سبھی کو مان لو تو اختلاف ہی نہیں ہوگا نا۔ اگر اتفاق چاہتے ہو تو اہل سنت کی راہ پہ آ جاؤ۔ تو بات کر رہے ہیں نا، ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ صرف صحابہ کو مانو، اور جن کی وہ بات کر رہے ہیں نا، جنہوں نے وہ کال کی تھی، لہٰذا وہ نبی کے علم پر بھی بات نہ کرو، سمجھ آ گئی؟ تو ہم دونوں کو نہیں ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جن کو ماننے کے لیے کہا سب کو ہم مانتے ہیں، جنہوں نے نہ مانا اس سے اختلاف پیدا کیا۔ اتفاق کرنا ہے تو اہل سنت بن جاؤ، تو اختلاف رہے گا ہی۔ مولانا جمیل صاحب نے ایک ہی بات کر دی ہے کہ ہم خامیاں نہیں تلاش کرتے، ہم خوبیاں ہی تلاش کرتے ہیں، بس سیدھی سی بات ہے۔ جی بہت شکریہ علامہ یونس مصباحی صاحب کی بلا آپ کا۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا اور اس پروگرام میں کالز کے ذریعے شامل ہوئے، اور وہ ناظرین کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر لائیو ٹیلی ویژن پر اس سارے پروگرام کو جنہوں نے دیکھا، تمام ناظرین کا بہت شکریہ۔ اور خاص کر میں آج کے ہمارے جو پینل میں علماء اکرام تھے جنہوں نے ہمارے ناظرین کے سینوں کو ٹھنڈک الحمدللہ عطا فرمائی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلے حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب کی بلا پریسن سے تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ کہ اس سیریز میں گاہے بگاہے آپ تشریف لاتے رہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری کی بلا، آپ بھی آج کے پروگرام میں تشریف لائے اور پیچھے والے پروگراموں میں تشریف لاتے رہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرت علامہ مولانا جمیل احمد رضوی صاحب کی بلا، آپ کا بھی اس پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ آپ پچھلے دنوں میں بھی آتے رہے، اس پوری سیریز میں آپ نے بہت تعاون کیا اور ہمارے ناظرین کے ٹھنڈو کو سینوں میں الحمدللہ نور مصطفیٰ کو الحمدللہ روشن فرمایا۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ جی ناظرین آپ کا بہت شکریہ اس پوری سیریز میں شامل ہونے کا اور آج کے پروگرام میں بھی خصوصی شامل ہونے کا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے آخر میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 مصرے پڑھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ خوبصورت پروگرام آپ نے پسند کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آج اسپیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جس طرح حضرت ابوبکر نے ڈیفینڈ کیا تھا، اس کے حوالے سے یہ ٹاپک تھا۔ آپ نے خوبصورت سوال کیے، خوبصورت آپ کو جواب ملے، تو اس پہ میں یہی کہتا جاتا ہوں کہ کسی عاشق نے کہا تھا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی کہیں ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اگر ڈھونڈے گی کہیں ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا۔ بہت شکریہ ناظرین آپ کا آج کے پروگرام میں شامل ہونے کا۔ آج کے پروگرام کے اختتام پر پھر ایک بار آپ کا دل کی اتھا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔